بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حاضرین و ناظرین، بحیثیت مسلمان ہمارا یقین اور عقیدہ اس بات پر ہے کہ اللہ کریم انسان پر اس کی بساط سے زیادہ، اس کی طاقت سے زیادہ، اس کی ہمت سے زیادہ مشکلات کا بوجھ نہیں ڈالتا، لیکن پھر بھی بعض اوقات ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں جب انسان اپنے لیے مشکلات کے انبار دیکھتا ہے، مشکلات کے پہاڑ دیکھتا ہے، چاروں طرف دیکھتا ہے کہ اس کے لیے مشکلات نے پہرے اور پنجے گاڑ دیے اور اس کے اوپر پہرے لگا دیے۔ اگر وہ ایک طرف جاتا ہے دروازہ بند ہے، دوسری طرف جاتا ہے دروازہ بند ہے، تیسری طرف جاتا ہے دروازہ بند ہے، چوتھی طرف جاتا ہے دروازہ بند ہے، ہر طرف اس کی مشکلات کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، جو آج وظیفہ ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں وہ وظیفہ ان مشکل حالات سے نکلنے کے لیے ایک بہترین دروازہ ہے، اور ان مشکل حالات سے نکلنے کے لیے قرآنی علاج ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ بہت سارے لوگ آتے ہیں جو کہتے نہیں ہمارے لیے تو ہر طرف سے دروازے بند ہو گئے، بہن بھائیوں کی طرف منہ کرتے ہیں تو وہ بات نہیں سنتے، عزیز و اقارب کی طرف جاتے ہیں تو وہ منہ نہیں لگاتے، دوست احباب بات سننے کو تیار نہیں ہے، اپنے افسر کے ساتھ دفتر میں جاتے ہیں وہ بات نہیں سنتے، جہاں کہیں مزدوری کے لیے جاتے ہیں، ملازمت کے لیے جاتے ہیں، جاب کے لیے جاتے ہیں تو ہمارے افسران اور ہمارے باس وہ بات نہیں سنتے، لہٰذا ہمارے لیے تو دروازے ہی بند ہو گئے۔ اور کتنے ہی ایسے احباب ہیں جو یہ کہتے ہیں آ کر کہ ہمارے لیے محترم دروازے بھی بند ہو گئے، پہلے وقت تھا مٹی کو ہاتھ لگاتے تھے سونا بن جاتی تھی، اب سونے کو ہاتھ لگاتے ہیں تو مٹی بن جاتی ہے۔ میرے پاس ایسا ایک یادگار سفر مجھے آج بھی یاد ہے، بہت سارے چھوٹے چھوٹے واقعات ہیں، بے شمار واقعات ہیں، لیکن یہ واقعہ میری زندگی میں مجھے بھولنے والا نہیں ہے۔ ایک شخص میرے پاس آیا جس نے ایک بار نہیں 3 مرتبہ پی ایچ ڈی کی تھی امریکہ سے، اور وہ جب آیا تو اس نے کہا جی استخارہ کیجئے اور مجھے دیکھیں کہ معاملات کیا ہیں۔ علم العداد کے مطابق بھی لوگ حساب و کتاب کرتے ہیں، ادھر ادھر سے بھی دیکھتے ہیں، قمیض کو بھی چیک کرتے ہیں، اور میں نے بڑی جگہوں سے یہ سارا سلسلہ کروایا ہے۔ میں نے ان کو کہا کہ میں قمیض وغیرہ تو نہیں دیکھتا، اور نہ ہی میں علم العداد سے دیکھتا ہوں، اور نہ ہی میں کوئی فال نکالتا ہوں، نہ کوئی کتاب نکالتا ہوں، ہاں البتہ میں اللہ کا کلام قرآن مجید فرقان حمید سے مدد لیتا ہوں، کیونکہ میرا اس پر اتنا اعتقاد ہے، یہ لا ریب فیہ کتاب ہے، کلام اللہ ہے۔ کائنات میں جس طرح پوری مخلوقات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو عزت و بزرگی اور برتری حاصل ہے، اسی طرح رب تعالیٰ کے پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید کو پوری کائنات کی کتابوں میں اور علم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو وہ برتری حاصل ہے۔ کائنات کا کوئی علم، کوئی کتاب اس کے مثل نہیں، یہ سب سے بے مثل و بے مثال، جس طرح اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس بے مثل و بے مثال ہے، اسی طرح کائنات کی ساری کتابوں میں قرآن مجید فرقان حمید بے مثل و بے مثال۔ لہٰذا میں نے قرآن کریم سے ان کا استخارہ جب کیا تو میں نے آیات مبارکہ جو پڑھی تو وہ شخص رونے لگ گیا۔ میں نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہنے لگا جو آیات مبارکہ آپ نے پڑھی ہیں، میں ان آیات مبارکہ کے معانی اور ان کے مفہوم کو سمجھ گیا۔ میری حالت یہ ہے کہ میں سونے کو ہاتھ لگاتا ہوں وہ مٹی بن جاتا ہے۔ وہ بہت بڑا انجینئر تھا، بتاتا اپنی زبانی کہ میں بڑے بڑے کام کرتا ہوں، لیکن وہ جب مکمل ہونے پہ آتے ہیں زیرو ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے لوگ بھی زندگی میں ملے ہیں اور ملتے ہیں، آتے ہیں بہت سارے لوگ۔
کے لیے دروازے بند ہیں، میں ان کے لیے الحمدللہ قرآن مجید فرقان حمید سے یہ وظیفہ مبارک ان کو بتایا کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور کرم ہے، بے شمار سینکڑوں ہزاروں لوگوں نے اس سے فیض پایا ہے، اور پیر ابو نعمان رضوی سیفی چینل کی وساطت سے میں آپ لوگوں تک یہ فیض پہنچانا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید فرقان حمید کا یہ فیض آپ تک بھی پہنچ جائے، اور آپ دعائیں دیں، اور دعائیں لینے کا وسیلہ آگے اور کئی لوگوں کے لیے بھی بنے۔ یاد رکھیں، جن کے لیے ہر طرف سے دروازے بند ہو گئے اور خوشخبری کی، نوید کی کوئی کرن نہ نظر آتی ہے، ہر طرف سے وہ اپنے کے لیے سمجھے کہ میرے لیے قفل لگ گئے، تالے لگ گئے ہر طرف۔ یہ بعض اوقات جادو کی وجہ سے بھی ہو جاتا ہے، بندش کی وجہ سے بھی ہو جاتا ہے، لوگ ایسا جادو کروا دیتے ہیں، نظریں بد لگ جاتی ہیں۔ کئی انسان بھی شیاطین کی طرح شریر ہوتے ہیں، ان کی شرارتوں سے مسلمان محفوظ نہیں رہتے، ایسے شیطان صفت انسان ہوتے ہیں کئی ایسے، لہذا ان کی نظر بد کی وجہ سے، اور جنات شیاطین بھی نظر بد لگاتے ہیں، ان کی نظر بد کی وجہ سے کوئی بھی بہرحال وجہ ہو جس کی وجہ سے آپ سمجھیں کہ ہمارے لیے دروازے بند ہو چکے ہیں، کوئی رستہ نہیں ہے، آئیے قرآن کریم سے وہ علاج لیجیے، وہ فیض لیجیے۔ قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ رب العزت کے اس پاک کلام میں 30ویں پارے کی مشہور سورہ مبارکہ سورہ علم نشرح، اس کا وظیفہ آپ نے 152 مرتبہ کرنا ہے، 152 مرتبہ۔ یہ سکرین پہ نظر آ رہی ہے آپ کو، سورہ علم نشرح، اس کا 152 مرتبہ 152 بار آپ نے اس کا روزانہ وظیفہ کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ آپ نے ادھر سے پڑھنا شروع کرنا ہے، اور ادھر سے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے لیے ان مشکل حالات سے نکلنے کا دروازہ کھول دینا ہے، دروازہ کھل جائے گا، مشکلات سے نکلنے کا دروازہ کھل جائے گا۔ اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ جب آپ سورہ علم نشرح کی تلاوت کریں 152 مرتبہ اور 7 مرتبہ درود ابراہیمی، جب آپ آئیں گے نا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یہاں پر آ کے آپ نے 3 بار اس پر تکرار کرنا ہے، 3 بار اس کو ریوائز کرنا ہے، بار بار پڑھنا ہے، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ ہر تنگی کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسانی رکھی ہے۔ انشاءاللہ تعالی قرآن مجید کے اس مبارکہ عمل کی برکت سے جلد ہی آپ کے لیے مشکلات سے نکلنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ دروازہ کھول دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی مسلمان بہن بھائی دکھی ہیں، پریشان ہیں اور پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں، ان حالات کے اندر مایوس نہیں ہونا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ عز و جل کا فرمان ہے کہ میرے بندو مایوس نہیں ہونا میری رحمت سے۔ اللہ کے بندوں کی نشانی یہ ہے کہ جب بھی مشکل حالات ہوتے ہیں وہ گھبراتے نہیں ہیں، پریشان نہیں ہوتے، ڈس ہارڈ نہیں ہوتے، اور غلط رستوں کی طرف نہیں جاتے، بلکہ وہ نماز کی طرف، قرآن کی تلاوت کی طرف اور احادیث مبارکہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، قرآن و حدیث کی روشنی میں وہ اس کا حل ڈھونڈتے ہیں۔ تو یہ قرآن کا حل آپ کے سامنے، مشکلات کا حل قرآن کے ذریعے سے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ آپ اس فیض سے منور ہوں انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ایسا اٹل وعدہ ہے کہ اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر تنگی کے بعد، ہر مشکل کے بعد میں نے آسانی رکھی ہے، لہذا وہی ہے جو مشکلات سے نکال سکتا ہے اور نکالنے پر قادر ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی اللہ۔